الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انسان کی زندگی کا ایک وقت متعین ہے اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہلت ختم کر دی جاتی ہے اور گویا کہ اب اس کے فوائد اور اس کے استفادے کے جو ذریعے تھے وہ اتنے ہی باقی رہ جاتے ہیں، اس سے زائد استفادے کے ذریعے ختم کر دیے جاتے ہیں. ہم لوگ آتے ہیں دنیا میں اور اچھے کام کرتے ہیں. جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. صدقہ جاریہ کا یہاں تعلق ہے تو متعدد صورتیں اس کی پائی جاتی ہیں. انسان کوئی عمل صالح کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے. کسی کو تعلیم دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے. اس کی اولاد صالح ہوتی ہے اور اپنے اولاد کی وہ صحیح تربیت کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے. حدیث میں اس کی طرف حدیث سے اس کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. مولانا نے جو اولاد چھوڑی ہے وہ ان کے لیے واقعی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ مولانا نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح اسلامی طریقے پر کی اور ان کو صحیح اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہے. اور اس کے علاوہ مولانا نے ایک پوری نسل جو ہے وہ تیار کی ہے جو دین کے کاموں میں لگی ہوئی ہے اور جو بھی کوئی بھی نیک عمل چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو کرے گا اس کا اجر ان کو ملے گا. مولانا کی زندگی کا یہاں تعلق ہے. ہمارا سب سے پہلا جو واسطہ مولانا سے پڑا وہ سن 91 میں عالیہ اولیٰ میں جب میں داخل ہوا تو مولانا تشریف لائے اور ہدایہ کے گھنٹے میں انہوں نے ہدایہ اول ہمیں پڑھائی. مولانا کا جو انداز تھا وہ ایسا نرالا انداز تھا اور ایسا وسیع المطالعہ شخص میں نے کم دیکھا ہوگا کہ مولانا کا مطالعہ نہایت گہرا مطالعہ تھا اور مولانا کی زبان پر وہ کتابیں جو ہدایہ کی شروحات کی تھیں وہ ازبر تھیں. کبھی کسی کتاب کا حوالہ دیتے، کبھی ابن حمام کی فتح القدیر کا حوالہ دیتے تو کبھی جو ہے بنایا کا حوالہ دیتے اور دسیوں کتابوں کا مولانا حوالہ دیتے اور اسی سانچے میں طلبہ کو ڈھالنے کی وہ کوشش کرتے تھے. اور کبھی بھی آج تک مولانا کو غصہ ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. اس کے علاوہ مولانا کے بارے میں جو سب سے بنیادی جو چیز ہے جس نے ذہن پر بہت زیادہ اثر ڈالا وہ ان کی سادگی ہے، وہ ان کی متانت ہے، وہ ان کی للہیت ہے، وہ ان کا اخلاص ہے، وہ ان کا تقویٰ ہے، وہ ان کا صلاح ہے. کہ مولانا کوئی بھی کام جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کسی دوسرے سے نہیں کرواتے تھے بلکہ خود اپنا کام اپنے خود کرتے تھے. دسیوں بار وہ باہر نکلتے، باہر جاتے ہوئے اور اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے. اور جب بھی مولانا کے سامنے کوئی ایسی بات آتی کہ جو دین کے معاملے میں دین کے لیے ہوتی تو مولانا کتنے ہی مشغول ہوتے لیکن اس کو فوقیت دینی معاملات کو فوقیت دیتے اور دینی معاملات کو فوقیت دینے کے ساتھ اس میں حصہ لیتے. مولانا عبداللہ حضمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیام انسانیت مولانا کے انتقال کے بعد پیام انسانیت کے کاموں کو سنبھالا تو مولانا ہندو احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ گزارش کی کہ سنسکرت کی تعلیم وہ لڑکوں کو دیں. اس کے لیے مولانا تیار ہوئے اور پورے پیام انسانیت کے کام میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور اس کے لیے جو تعاون ہو سکتا تھا وہ مولانا کرتے تھے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ پیش آیا جس سے میں مولانا کی ضرورت پیش آئی کسی کو، جیسے مثال کے طور پر دارالقضاء کے سلسلے میں جب ایک آدمی نے رٹ دائر کی اور کہا کہ حکومت کو دارالقضاء پر پابندی لگا دینی چاہیے تو اب مسلم پسندیدہ بورڈ نے دارالقضاء کے سلسلے میں یہ کوشش کی کہ دارالقضاء کا جو نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کی پوری تاریخ مرتب کی جائے.
تو اس کے لیے مسلم پسندہ بورڈ نے دارالقضا کمیٹی جس کے کنوینر مولانا عتیق صاحب تھے ان کے سپرد یہ معاملہ کیا. پھر مولانا عتیق صاحب نے مشورے کے ذریعے ایک کمیٹی تشکیل کی جس میں مولانا حفظ الرحمان صاحب ایک اہم رکن کی حیثیت سے شریک ہوئے اور ندوے نے اس کام کے لیے مولانا کو فارغ کیا اور تقریباً 2-3 مہینے تک مولانا ان کے جو اصحاب تھے جو رکن کی حیثیت سے اس کمیٹی میں شامل تھے ان لوگوں نے پوری کئی 100 سالہ تاریخ کو مرتب کر کے پیش کیا اور پھر وہی چیز سپریم کورٹ میں داخل کی گئی اور اس کے بعد وہاں سے غالباً خارج کر دی گئی اور وہ دارالقضا کو کے سلسلے میں جو باتیں بار بار آ رہی تھیں وہ ختم کر دی گئی. اسی طریقے سے مولانا کا مطالعہ فرق پر بھی بہت گہرا تھا. ابھی مولانا نے جب تحقیقات شریعہ کی نظر میں تجدید ہوئی تو اس میں مولانا کو اس کا ممبر بھی بنایا گیا، مولانا اس میں حصہ لیتے تھے. تو اسی دوران مولانا نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ بعض فرق والے دھوکہ دینے کے لیے جس طریقے سے اہل سنت والجماعت میں سے اہل ستہ یا ان کی جو اہم کتابیں ہیں مراجع کی جو کتابیں ہیں انہی ناموں سے اپنے یہاں کتابیں لکھتے ہیں، اس میں غلط افکار کو شامل کرتے ہیں. اور مثال کے طور سے اہل ستہ ہے جیسے صحیح بخاری ہے، امام بخاری کے نام سے وہ موسوم ہے، اس کے مصنف امام بخاری ہے. تو اسی طریقے سے وہ بھی اپنے یہاں کتاب تشکیل کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، غلط افکار کو اس میں شامل کرتے ہیں اور نام صحیح البخاری رکھتے ہیں اور مصنف کا نام میر عبداللہ البخاری رکھتے ہیں جیسے امام شافعی ہیں. اسی طریقے سے ان کے یہاں بھی امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں تو ان کے یہاں بھی امام احمد ابن حنبل ہیں. اور اسی طریقے سے اور جس طریقے سے امام مالک یا امام ابو حنیفہ ہے تو انہوں نے بھی ابو حنیفہ اور امام مالک کا نام دے رکھا ہے. اور وہ دھوکہ دینے کے لیے جب کوئی زیادہ مطالعہ نہ رکھنے والا انسان ان کتابوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ بسا اوقات انہی افکار و خیالات کا حامل بن جاتا ہے اور حامل بننے کے بعد وہ بہت شدید طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے صحیح فکر کو اور صحیح فکر کے ختم کرنے کا وہ ذریعہ بنتا ہے. تو مولانا متعدد جہاد کا علم رکھتے تھے اور وہ متعدد اور مولانا کے مطالعے کا تعلق بہت ہی گہرا مطالعہ تھا. جس بارے میں ان سے سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دیتے تھے اور کبھی کسی ایسے مسئلے میں جو مسئلہ کسی سے بھی حل نہ ہو اس میں بھی اس کو بھی حل کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے اور حل بھی کرتے تھے. اسی طریقے سے مولانا کا علم عربی میں ان کو مہارت تھی، اسی طریقے سے انگریزی میں بھی ان کو مہارت تھی اور سنسکرت اور اس کے علاوہ جیسا کہ ابھی ہمارے عزیز عطا الرحمن بھائی نے ذکر کیا کہ تقریباً ان کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا. یہ واقعہ ہے کہ مولانا کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور مولانا کی جو صلاحیت تھی وہ ایسی صلاحیت تھی کہ جو آج ندوے کو شدید ان کی ضرورت تھی اور ندوے کے لیے وہ بہت گہرا کام کر رہے تھے اور بہت وہ ندوے کی فکر کو بڑھانے کے لیے اور تحقیقات شرعیہ کی تجدید کے سلسلے میں بھی وہ بھرپور طریقے سے اس میں شامل تھے، اس کمیٹی میں شامل تھے اور اس میں حصہ لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے اور ان کے جو کام تھے اس کو آگے بڑھانے کی ان کو ہمت دے اور ہم جو کام کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں. جو ان کا اصل مقصد تھا یعنی جو ان کا پیغام تھا وہ یہ تھا کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور اختصاص پیدا کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے جو ہے للہیت کے ساتھ جو کام بھی انسان کرے وہ للہیت کے ساتھ کرے. کسی کا تعاون کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. یہ چیزیں اگر ہم اپنے اندر باقی رکھیں گے تو یہ سب سے بڑا خراج عقیدت مولانا کے لیے ہوگا اور اس سے اور یہ چیز ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی سرخروئی کا ذریعہ ہمارے لیے بھی سرخروئی کا ذریعہ بنے گی. ہم کو اس کی کوشش کرنی چاہیے اور ہم مولانا کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ.